قرآن مجید نے اتنی احتیاط کا حکم دیا ہے کہ ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، عورت اپنے پاؤں کی پازیب اتنی زور سے زمین پہ نہ مارے کہ وہ باہر اس کی آواز جائے۔ اور تو جو قرآن عورت کے گھنگرو کی آواز کو نہیں پسند کرتا کہ غیر مردوں کے کان میں جائے، وہ قرآن یہ کیسے پسند کرے گا کہ ایک لڑکی اس کے سامنے، مرد کے سامنے بیٹھی ہوئی ہو اور وہ ایکسرسائز کر رہی ہو اور مرد اس کو سمجھا رہا ہو۔ تو اس لیے بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں۔ خواتین کو خواتین ٹریننگ دیں اور مردوں کو مرد ٹریننگ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے مارکیٹ ریٹ سے بہت کم پہ بیچنا شروع کیا، اس کا کوئی کھانچا ہوگا کہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ایک روایت ہے کہ تم یا تو یہاں سے اٹھ جاؤ ورنہ ان تاجروں کے ریٹ خراب نہ کرو، تو بازار کا ریٹ خراب نہ کرو، کیونکہ ہر آدمی کو، ہر تاجر اتنے کم ریٹ پہ بیچ نہیں سکتا۔ تو جہاں کم ریٹ پر بیچنے کو منع کیا گیا ہے کہ دوسرے تاجروں کا نقصان نہ ہو، تو زیادہ ریٹ پر بیچنا کہاں سے جائز ہوگا؟ تو نارملی تو اجازت ہے آپ اپنی چیز جتنے چاہے ریٹ پر بیچیں، لیکن زیادہ ریٹ پر یا کم ریٹ پر اسی صورت میں انسان بیچ پاتا ہے کہ جب وہ بینک سے لون لے کر پوری تجارت پہ قبضہ کر لے اور وہ پورا مال اٹھا کے اپنی دکان پہ اسٹاک کر لے، اور پھر وہ اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ قیمتیں جو ہے وہ جتنی چاہے بڑھا دے، جتنی چاہے گھٹا دے۔ گھر پر نماز پڑھنے کا حکم، کیا گھر میں نماز پڑھنا گناہ ہے یا اس میں ثواب کم ملتا ہے؟ ناصر علی لاہور سے۔ ثواب بھی کم ملتا ہے اور جماعت چھوڑنے کا گناہ بھی ہوتا ہے مرد کو۔ تو عام حالات میں مرد پر لازم ہے کہ جب تک شرعی عذر نہ ہو وہ گھر میں نماز پڑھنے کے بجائے مسجد میں نماز پڑھے۔ تو اگر اس حدیث کو فرض کر لیا جائے کہ یہ صحیح ہے تو پھر یہ نبی کی خصوصیت ہے، یہ پراپر سنت نہیں ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے آپ نے 2 قبروں پہ ہری شاخ گاڑ دی اور فرمایا کہ جب تک یہ شاخ ہری ہے ان کو عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، لیکن کسی صحابی نے قبروں پہ شاخیں نہیں گاڑی، تو پتہ چلا یہ نبی کیا کی خاصیت تھی کہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا، تو اللہ نے آپ کی برکت سے آپ کو بذریعہ وہی بتا دیا کہ یہ شاخیں گاڑ دیں گے تو ان میں عذاب میں کمی ہو جائے گی، لیکن یہ سنت نہیں ہے۔ تبھی ہم نہیں دیکھتے کسی امام نے، کسی مجتہد نے فتویٰ دیا ہو کہ جا کے شاخیں گاڑو، صحابہ نے نہیں کیا۔ تو ہم اگر اس عمل کو سنت مان بھی لیتے ہیں تو صحابہ نے، پھر یہ نبی کی صحیح حدیث مان بھی لیتے ہیں تو یہ نبی کی خاصیت ہے، امت اس میں آپ کو فالو نہیں کرے گی۔ حضرت معاویہ 1 رکعت وتر پڑھتے تھے، 1 رکعت، اور حضرت عبداللہ بن عباس کو بتایا گیا کہ معاویہ تو 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں، آپ نے فرمایا دعہ فإنہ فقیہ، ان کو چھوڑ دو اپنے حال پہ، وہ خود مجتہد ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن عباس کی یہ رائے نہیں تھی، لیکن کوئی مناظرہ نہیں کیا۔